فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ ہماری مسلح افواج نے جس قسم کا ایک DGISPR لگایا ہوا ہے وہ شرم کی بات ہے۔ وہ ہر جگہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ جو قوم سیٹ یونیورسٹی میں سارے اسٹوڈنٹس اور سارے اساتذہ کھڑے ہو گئے ان پروٹیسٹ اگینسٹ ہز ریمارکس۔ ٹھگوں کی حکومت ہے، ان کا کام صرف تالیاں بجانا ہے، اور پیچھے جو ہے طاقت کا استعمال وہ سارا جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں، فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں ساری کارروائی جو تھی وہ ایئر فورس نے کی۔ آرمی کا رول بالکل میں سمجھتا ہوں اگر زیرو نہیں تو صرف انہوں نے وہ میسائل فائر کیے، اور ہمارے جو ہے جنرل عاصم منیر کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دیا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سابق آرمی جنرل بھی آخر کار میدان میں اتر آئے۔ آج قومی کانفرنس کے اندر ایسی تقریر کی کہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سابق آرمی جنرل نے کھل کر کہا کہ ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ملک کے حالات پتہ نہیں کدھر لے جانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ ملک میں آئین اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ اتنی سخت تقریر کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری مسلح افواج میں جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت بھرپور طریقے سے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیں گے، مگر اور اس کو وہ استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے اس وقت کہ اس وقت سوائے عاصم منیر کے اور کسی کی حکومت نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تک اس نے واضح نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ برٹش جو فورن پریس ہے ان میں سے چیزیں جو نکل رہی ہیں، اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ کسی صورت پاکستان کے عوام کو قبول نہیں۔ پہلا کام جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے مطابق کیا ہم تیار ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن پہ؟ قائد اعظم نے کیا فرمان دیا تھا؟ It is an illegitimate country. We will never recognize it. And who is Field Marshal Asim Munir on his own to give a promise to President Trump کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر عمل کرے گا اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ کہ جو کچھ بھی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے اس سب کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے، اور آپ کے پاس ایک واضح ثبوت ہے۔ 44 سینیٹرز جو ہیں امریکہ کے وہ خط لکھتے ہیں، وہ جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو، کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بالکل وائلیٹ کیے ہیں، اور ملک میں ایسی انہوں نے ایک بربریت جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے، عدلیہ جو ہے بالکل تباہ کر دی ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لے روبیو اس کے اوپر، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ شاباش دے رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو۔ The country at this very moment is struggling for its very survival. I think we all have to take notice of it. معاملہ جو ہے ابھی صرف PTI یا کسی سیاسی جماعت کا معاملہ نہیں ہے۔ معاملہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے کہ 65 کی لڑائی میں، 71 کی لڑائی میں میں نے بھرپور حصہ لیا، اور میں 65 کی لڑائی کے متعلق زیادہ بات تو نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ اگر ایوب خان نے اس فوج کو صحیح قیادت دی ہوتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم ہندوستان کو 65 میں مکمل شکست نہ دے سکتے،
جیسے کہ ہم نے ابھی دی ہے ان کو میں 2022 سے ہم نے ایک نئی ہائیبریڈ حکومت دیکھی ہے. اس ہائیبریڈ حکومت کو کس کے ایما کے اوپر کیا نام ہے کھڑا کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے. ابھی کوئی جھکی چھپی بات نہیں ہے. امریکن بھی مانتے ہیں کہ وہ جو رجیم چینج ہوئی تھی وہ امریکن کی ایما پہ ہوئی تھی. جو امریکن تھا وہ ڈپٹی سیکریٹری لو یا کیا نام تھا اس نے پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ اپنا نو کانفیڈنس موومنٹ نہیں پیش کی عمران خان کے خلاف تو پھر پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے. میں آج کل کے حالات کی ایک آپ کو میری نظر میں جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس کا ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت جو ملک کے موجودہ حالات ہیں ان میں ہم ہندوستان کے ساتھ ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے اپنے آپ کو مغربی محاذ کے اوپر افغانستان کے ساتھ بھی ایک عملی جنگ میں اپنے آپ کو ہم نے جو ہے داخل کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو اندرونی حالات ہیں اس ملک کے، میں اس کا انگریزی کا اگر کوئی لفظ استعمال کروں تو وی آر نیئرنگ اے اسٹیٹ آف امپلوژن. یہ ملک اندر سے پھٹنے کے بالکل قریب ہے. اور ان حالات کے علاوہ ہمیں جو ملک میں جو انسرجنسی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت انسرجنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری آرم فورسز اور ہماری جو سول قیادت ہے دونوں مل کے بیٹھ کے سوچیں کہ کیسے ہم اس انسرجی کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ صرف آرم فورسز کے بس کی بات نہیں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. آج قومی کانفرنس کے اندر ایسی تقریریں سامنے آئی کہ تباہی پھیر کے رکھ دی، پورے ملک میں کرام مچا دیا. قومی کانفرنس کا واضح اعلامیہ تھا کہ ملک کو آئین، قانون اور جمہوریت کے مطابق چلایا جائے. اس طرح ملک نہیں چل سکتا جس طرح یہ لوگ ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک میں قانون نہیں، ملک میں آئین نہیں رہا. یہ لوگ اپنی منمانی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں.